نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں انسانوں کو ایک حقیقت سے آگاہ کیا ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس پر مسلمان اور کافر تمام انسانوں کا اتفاق ہے، اور وہ حقیقت ہے موت. دنیا میں کسی بھی مذہب کے ماننے والا انسان ہو، وہ اس بات پر اتفاق رکھتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا ہے. بڑے بڑے کر و فر والے دنیا میں آئے اور انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ ہم بچ جائیں، پر وہ بچ نہیں سکے. یہ جو اس وقت ملکہ برطانیہ ہے نا، اس کی ماں آج سے کچھ 10 سال پہلے فوت ہوئی. اس کے جسم کے 15% اعضاء آرٹیفیشل تھے، پلاسٹک کے بنے ہوئے وغیرہ، لیکن وہ بھی 108-9 سال کی عمر تک ہی زندہ رہی. جو اس کی زندگی اللہ نے لکھی تھی وہ مر گئی. اسی طرح مائیکل جیکسن ایک بدبخت مرا. اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دل، گردے، آنکھیں، جگر، جو اعضاء آپ عطیہ کر سکتے ہیں نا، اس نے لوگ خریدے ہوئے تھے. یعنی ایک بندہ ہی پورا خرید لیا کہ بھائی جب میں مروں گا تو تو نے اپنے جگر کا حصہ مجھے دینا ہے. اگر مجھے کوئی جگر کی ضرورت پڑی، تو نے گردہ دینا ہے، تو نے یہ دینا ہے، وہ دینا ہے. اس نے بندے خریدے ہوئے تھے اربوں ڈالر لگا کر، اربوں ڈالر لگا کر. اور وہ شاید ساری زندگی سال ہا سال، سینکڑوں سال زندہ رہنا چاہتا تھا.
لیکن میرے رب کا امر جب آیا تو وہ 50 سال سے زیادہ بھی زندہ نہیں رہ سکا، اور جس دن وہ مرا ہے اس دن جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا اس کے پیٹ سے سوائے پین کلر کے، درد والی گولیاں ہوتی ہیں نا، سوائے درد ختم کرنے والی گولیوں کے اور کچھ نہیں نکلا، کیونکہ اس نے اپنے جسم کو سیاہ فام تھا نا، کالا، اللہ نے کالا بنا دیا تو شکر ادا کر۔ اب اس نے اپنی سرجری کروائی کہ میں اپنے رنگ کو سفید کر لوں، اس نے کروا لیا، لیکن اس کی تکلیف اتنی تھی کہ وہ 20 کی تعداد میں گولیاں صبح دوپہر شام کھاتا تو زندہ تھا۔ ساری دنیا کے خزانے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اسے ایک لحظہ کے لیے زیادہ زندگی نہیں دے سکی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھ لو، کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنا ہے، مرنے سے تمہیں مفر کوئی نہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو دنیا میں تو کر کے آئے گا وہی جزا تجھے آخرت میں ملنے والی ہے۔ یہ میرے بھائیوں بزرگوں ہو نہیں سکتا کہ آپ چاول کا بیج بوئیں اور وہاں سے گندم اگ جائے، کبھی نہیں ہوتا یہ۔ اسی طرح آپ نیکی کریں لیکن آپ کو بری جزا ملے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور آپ برائی کریں لیکن آپ کو وہاں پر جنت مل جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو دنیا میں تو کر کے آئے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا تجھے اس کا پورے کا پورا اجر دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہاں پر ظلم، جبر، زیادتیاں کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھول دی، وہ یہ سمجھے کہ مجھے آخرت میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، وہاں تو اللہ کا انصاف کا دن ہے، اور وہ اتنا زبردست حکمت والا رب ہے کہ اس نے وہاں اگر کسی سینگ والی بکری نے، جو کہ جانور ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں جانوروں کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو رب العالمین بغیر سینگوں والی کو سینگ لگا کر ان کا بدلہ چکتا کرے گا اور پھر انہیں فنا کر دے گا۔ جانوروں نے اپنے چھوٹے موٹے معاملات کلیئر کر کے فنا ہو جانا ہے، ختم کر دینا ہے اللہ نے انہیں، لیکن اللہ نے وہاں بھی انصاف کرنا ہے۔ دیکھیں نا، یہاں کئی لوگ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا، عالمی عدالت انصاف میں جاتے ہیں، پھر بھی انصاف نہیں ملتا۔ تو اللہ نے فرمایا بھائی گھبرانا نہیں ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک میں تمہارا اللہ احکم الحاکمین ہوں، اور وہاں پر میرا انصاف ایسا ہوگا کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی۔ اور بھائی انصاف ہو جائے نا اگر ہم سب کے ساتھ، چاہے کوئی عالم ہے چاہے کوئی عامی ہے، اگر انصاف اللہ کرے نا تو واللہ ہم میں سے بچتا ہی کوئی نہیں ہم میں سے بچتا۔ ہم اگر بچیں گے تو صرف اور صرف اپنے رب کی رحمت کے ساتھ، رب کی رحمت کے سوا ہم بچ نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں۔ تو اسی طرح پھر آگے آ جاتا ہے کامیابی۔ ہمارے ہاں نا کامیابیوں کے بڑے معاملات ہیں، بیٹے وہ دیکھ لو ذرا، انٹرنیٹ نہیں چل رہا، ہمارے ہاں کامیابیوں کے بڑے معیار ہیں۔ میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، سائنسدان بن گیا، برٹش امریکن پاسپورٹ اس نے حاصل کر لیا، وہ کامیابی، یہی ہے نا کامیابی۔ اس کا یہ تھا تو یہ ہو گیا، آج اتنی ہے تو کل اتنی تھی، اتنی زمین تھی تو اب اتنی ہو گئی، ایک پلازا تھا تو اب 2 پلازے ہو گئے، 2 ہے تو 4 ہو گئے۔ میرے بھائیوں نسبت پرسنٹیج ملٹیپلیکیشن چل رہی ہے، لیکن پھر بھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ فطرت ہے نا، یہ سارے انسانوں کی فطرت ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو ایک وادی، پوری وادی سونے کی بنی ہوئی مل جائے پھر بھی یہ کہے گا مجھے ایک اور وادی لا کے دو۔ فرمایا ابن آدم کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کبھی نہیں بھر سکتا۔ قبر کی مٹی جب منہ میں جائے گی نا پھر اس کا پیٹ بھرنا ہے، اس کے علاوہ ابن آدم کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں جو دنیا میں کر کے جاؤ گے اس کا پورا بدلہ ملنا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تیری رسی کو تیرے رب نے دراز کر دیا اور تجھے دنیا میں کچھ دن کے لیے مہلت دے دی، لیکن تو یہ سمجھے کہ میں بچ گیا اور میں دنیا میں یہ کرتا تھا تو آخرت میں بھی میری واہ واہ ہوگی۔ وہاں نہ کوئی جرنیل، نہ کوئی فرعون، نہ کوئی صدر وزیر اعظم، نہ کوئی اقوام متحدہ کا صدر، نہ کوئی امریکہ کا صدر، کسی کی وہاں پر نہیں چلنے والی۔ وہاں پر تو میرے بھائیوں حکمرانی ہوگی تو اللہ احکم الحاکمین ہوگی۔ اور پھر اللہ نے کامیابی کا معیار بیان کیا۔ کامیابی کا معیار ہمارے نزدیک الگ ہے، اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار الگ ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا۔ فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، فرمایا وہ ہے اصل کامیاب۔ واللہ اصل کامیابی ہے۔ دیکھیں نا ہم لوگ دنیا میں آئے 50 60 70 سال کی زندگی ہے، ہم نے جی کے جانا ہے۔ دنیا میں نماز بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، خاندان برادری والوں کی باتیں بھی سنی، یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، کہتے ہیں نا لوگ یہ انج ہو گیا جی، یہ گمراہ ہو گیا جی، یہ وغیرہ وغیرہ مختلف باتیں لوگ کرتے ہیں۔ ساری دنیا سے بھی ٹکر لی لیکن کرتوت اپنی منافقت سے باز نہ آیا اور کل کو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ میرے بھائیوں مجھے بتائیں وہ کیا کامیاب ہے؟ تو برباد ہو گیا۔ اس لیے یہ مہلت ہے ہمارے لیے، جتنا کام کرنا ہے، جتنا عمل کرنا ہے، جتنی دعوت کرنی ہے، جتنا اسلام پر چلنا ہے، جتنی نمازیں پڑھنی ہیں، جتنے روزے رکھنے ہیں، جو صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کے ساتھ نیکی بھلائی کرنی ہے، خالصتاً لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کہتا ہے وہ جو میری راہ میں صدقہ کرتے ہیں صرف میرے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ نہ جزا مانگتے ہیں نہ شکر مانگتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں ہم تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے والے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ ہم نے کامیاب بننا ہے، اور کامیاب ہم اس وقت میرے بھائیوں ہوں گے جب ہم اللہ کی خالص فرما برداری اختیار کریں گے، خالص فرما برداری۔ اور فرمایا فمن زحزح عن النار، جسے آگ سے بچا لیا گیا، اصل وہ کامیاب ہے۔ جہنم سے اللہ اعلان فرمائے کہ یہ بندہ آزاد ہے، لوگوں یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ وادخل الجنہ، اور اللہ جنت میں اسے داخل کر دے۔ فرمایا حقیقی کامیاب رب کے نزدیک وہ ہے۔ اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں لوگوں یاد رکھ لو صرف اور صرف اتنی ہے جتنا تم ایک انگلی کو دریا میں ڈبو تو جتنا اس کے ساتھ پانی لگتا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ چودراہٹیں، کر و فر، خاندانوں کے لیے، برادریوں کے لیے، ذاتوں کے لیے، دنیا کے لیے، معاملات کے لیے ہم ساری زندگی جیتے ہیں، سیاسی تعلقات کے لیے، فلاں تعلقات کے لیے ہم مرے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ تو اتنی سی آخرت کے مقابلے میں زندگی ہے جس کے لیے میں اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ میرا اللہ میرے عمل سے ناراض ہے، میرا اللہ مجھ سے اتنا ناراض ہے کہ میرا اللہ غضبناک ہے۔ میں نے سود لے لیا اپنی رائس مل چلانے کے لیے، رب اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی، میں سود میں پڑ گیا دنیا کو دکھانے کے لیے، اور دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے جسے اللہ کی آخرت یاد نہیں، یہ وہ بندہ ہے جنہوں قیامت یاد نہیں،
یہ ظلم کرتا ہے، یہ جبر کرتا ہے، یہ زیادتیاں کرتا ہے، یہ بہنوں کو حصے نہیں دیتا، یہ بیٹیوں کو حصے نہیں دیتا، یہ رب کا ایسا طاغی اور نافرمان ہے، دیکھو اس کو آخرت ہی یاد نہیں نا۔ ہم نے کون سا بندہ بننا ہے کہ کوئی چلنے والا بھی دیکھے تو بندے کہیں یار یہ بندہ کم از کم ظلم نہیں کرتا، حقوق کی پاسداری کرتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، آج یہ زمین مسجد ہے، آج سے 100 سال پہلے کیا تھا، اس سے 100 سال پہلے کیا تھا؟ آج میری ہے تو کل تیری ہے، کل کسی اور کی ہوگی۔ میں جب قبر میں چلا گیا میری قیامت تو شروع ہو گئی، میرے بیوی بچے، میرے کاروبار، میری فیکٹریاں، میرے ہسپتال، میری دنیا، وہ تو فنا ہے، میں تو مٹی میں۔ مجھے کیا فائدہ ہے ان جائیدادوں کا، ان اموال کا جو میرے لیے آگ کا سبب بنے؟ مجھے تو فائدہ ان کا ہوگا کہ اللہ کہے دیکھو اس نے اپنے مال کو صدقہ بنا دیا، اس نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی، اس نے اپنی اولاد کو نمازی بنایا، اس نے انہیں آخرت کو سمجھنے والا بنایا۔ دیکھو نا، ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے توحید کا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ ہے، اس کے ساتھ ایک بنیادی عقیدہ ہے آخرت کا، قیامت کے دن کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، اللہ کے دربار میں جانے کا۔ یہ ساری زندگی میرے بھائیوں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اگر آپ کیلکولیشن کریں تو یہ 10,000 سال بھی نہیں بنتے، 10,000 سال بھی نہیں بنتے۔ اور قیامت کے ایک دن کی مدت کتنی اللہ نے بتائی؟ 50,000 سال، 50,000 سال۔ اور جب مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے لایا جانا ہے نا، تو اللہ نے سوال کرنا ہے بتا کتنے دن دنیا میں رہ کے آیا؟ تو بندہ پتا کیا کہے گا؟ یا اللہ یومن او بعض یومن، یومن او بعض یومن، یا اللہ ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ میں دنیا میں رہ کے آیا ہوں۔ اور میرے بھائیوں اس سے بڑا بے وقوف کیا دنیا میں ہے کہ جو ایک دن کے حصے کو بہتر بنانے کے لیے 50,000 سال اپنے برباد کر دے؟ ہے کوئی اس سے بڑا بے وقوف؟ ایک دن، یومن او بعض یومن۔ ہم نے اس یومن او بعض یومن کو آخرت کی کھیتی بنانا ہے، آخرت کی کھیتی بنانا ہے۔ اور یہ تو دارالعمل ہے، یہاں تو عمل کرنا ہے، یہاں تو نیکی کرنی ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں عمل کیا ہے؟ عمل نماز ہے، عمل روزہ ہے، عمل حج زکوٰۃ ہے، عمل بیٹی کو حصہ دینا ہے، عمل بہن کو حصہ دینا ہے، عمل خیر خائی ہے، عمل حلال کاروبار ہے، ظلم سے بچنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، رشتے توڑنے سے بچنا ہے، چغلی غیبت سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے۔ یہ عمل ہے، یہ عمل کرو گے تو اللہ کہتا ہے 50,000 سال کا تو ایک دن قیامت کا دن ہے۔ اور اس کے بعد جو کافر، جو مشرک، جو ہمیشہ کے جہنم میں گیا، ان کا کیا فرمایا؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اتنا وقت کہ اس ٹائم کا آخر کوئی نہیں۔ اور وہ لوگ جو نیک ہیں وہ جنت میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اور اللہ کہے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے دنیا میں راضی تھے، یہ مجھ سے دنیا میں راضی تھے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ تو اپنے رب سے ڈرتے تھے، یہ تو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ کسی کا مال میرے پاس نہ آ جائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، میرے ذمے کسی کا کوئی قرض نہ ہو جائے، میں نے جان بوجھ کر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو۔ بہنوں کے حصے کھا کر جو بندہ دنیا میں زندہ ہے اس سے بڑا کوئی بدبخت ہے؟ اللہ کی قسم، ایک بالشت گٹھ زمین جس نے کسی کی ناجائز ہڑپ کی، قیامت کے دن وہ 7 زمینیں اللہ تعالیٰ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا، جا گھوم، کچھ نہیں کر سکے گا، وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ جتنا باپ تیرا ہے اتنا تیری بہن کا، جتنی وہ اولاد اتنی تو اولاد۔ اچھا، آپ نے آج تک
آپ نے کسی بھائی کو دیکھا ہے کہ اس نے حصہ لینے سے انکار کیا ہو؟ کو سنیے بات کہ کوئی مرد کہے کہ میں حصہ نہیں لوں گا، میں اپنا حصہ اپنی بہنوں کو ہبہ کروں گا۔ ایک مثال مجھے دنیا کی تاریخ میں دے دیں آپ، کیا وجہ ہے ہمارے اس ہندوانہ طرز عمل کے معاشرے میں یہ دماغ بنایا جاتا ہے بچوں کا کہ پتر پینا نے حصہ نہیں لینا، بیٹے یہ بھائی ہے تیرا، اس سے تو نے زمین نہیں لینی۔ اگر کوئی بیچاری لے لے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ مرن جین ختم۔ تو ماما لگتا ہے مرن جین ختم کرنے کا؟ اوہ اس کے رب نے قرآن میں نازل کیا، سورہ نساء میں اللہ نے اس کا حصہ نازل کیا۔ سورہ نساء میں اس کا اللہ کہتا ہے کہ یہ اس کا باپ ہے، اس کے باپ میں سے 2 حصے بیٹے کے ہیں، 1 حصہ بیٹی کا ہے، تو کون ہوتا ہے اسے نہ دینے والا؟ قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے نا جس نے اللہ کے سامنے، اوے بھائی ابھی آپ کے سانس چل رہے ہیں، اللہ کی قسم ابھی موقع ہے، معاملے سلجھا لو جو حصے بنتے ہیں نا۔ اور میرا دوسرا چیلنج ہے، پہلا کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کوئی لڑکا حصہ لینے سے انکار کرے، یار وہ بھی تو اتنا ہی باپ ہے نا اس کا کہ میں جی اپنی بہنوں کو ہبہ کر رہا ہوں، میں نے نہیں لینا۔ دوسری مثال، آپ کسی ایک بہن کے نام پر اس کے باپ کی جو ترکہ وراثت ہے وہ لگوائیں تو صحیح، ایک دفعہ اپنی بہن کے نام پر لگوائیں اپنے باپ کے مرنے کے بعد، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تجھے واپس دے دے تو ٹھیک ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب اسے ملے گی تو وہ کبھی بھی واپس نہیں کرے گی، یہ تو اس کا حق ہے۔ یہ ہے اصلاح، آخرت میں کھڑے ہونا ہے، فکر آخرت کرنی ہے تو میرے بھائیوں پہلی یہ اصلاح معاشرے میں ہم نے کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا ایمان والے تو وہ ہیں جو آخرت پر پکا اور پختہ یقین کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ الرحمن ہے، لوگوں یاد رکھ لو کل من علیہا فان، سب کچھ تمہارا فنا ہونے والا ہے، کوئی پکی چیز نہیں ہے۔ ہم سریے ڈال لیں، ہم لوہے کے گھر بنا لیں، اور جب جہاد کا ذکر آیا نا صورتوں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا، منافقوں کا جو مرنے سے ڈرتے تھے، قتال میدانوں کے اندر کھڑے ہو کر لڑنا، فوجی دیکھو سینے پہ گولی کھاتا ہے شہید ہوتا ہے، مجاہد سینے پہ گولی کھاتا ہے شہید ہو، وہ جب ڈرتے تھے نا تو اللہ نے ان کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا، فرمایا یہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں، اگر یہ لوہے کے فی بروج مشیدہ، اگر بڑے بڑے لوہے کے گھر بھی بنا لیں موت سے بچ نہیں سکیں گے، پھر بھی موت انہیں آ لے گی۔ تو میرے بھائیوں کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان، اور لوگوں تمہارا سب کچھ فنا ہو جانا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 7 زمینیں 7 آسمان اللہ رب العالمین نے لپیٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہلا کر یہ بات کرے گا لمن الملک اليوم، آج لوگوں بتاؤ دنیا میں وہ کہاں ہیں جو اپنے آپ کو بڑے بڑے بادشاہ کہتے تھے، شاہ فلاں تے شاہ فلاں اور شاہ فلاں، کہاں ہیں وہ؟ ذرا لاؤ تو صحیح انہیں۔ کوئی بادشاہت کسی کی نہیں چلے گی، بادشاہت عرش والے رب کی ہوگی۔ میں تو ایک ادنا سا انسان، میں تو ایک ادنا سا انسان، ہماری کیا وقت ہوگی وہاں پر؟ ہماری وقت تب ہوگی اگر ہم رب کے فرما بردار بن کے گئے، ورنہ ہماری کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی وقت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے۔ اور فرمایا انما هذه الحیات الدنیا، انما هذه الحیات الدنیا متاع، اور لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، فائدہ وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ جو یہ ٹیشو پیپر، ٹیشو دیکھا ہے نا آپ نے، ٹیشو پیپر استعمال کیا کہ آپ اسے دھو کے گھر میں رکھ لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں، ضائع، ڈسپوزیبل۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی انما ہادی الحیات الدنیا متاع، یہ ساری وقتی فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، فرمایا اصل دار القرار، رہنے کا گھر تو آخرت ہے۔ اللہ کے نزدیک اصل رہنے کا گھر کیا ہے؟ آخرت ہے، جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، وہ لوگ جو شقی ہیں،
سخت دل، شرک کرنے والا دل، اللہ سے نہ ڈرنے والا دل، بے نماز دل، بغض حسد کینہ رکھنے والا دل، شیطانی خیالوں سے پر اور بھرا ہوا دل، یہ ہے شقی القلب. سنا ہوا ہے نا آپ نے، شقی القلب، برا دل رکھنے والا. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، فرمایا وہ جو شقی القلب ہیں، برے دل والے ہیں، فَفِي النَّارِ، وہ جہنم میں جائیں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالدین فیہا، وہ وہاں پر چیخیں گے، چلائیں گے، ان کی آوازیں آئیں گی اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب خالدین فیہا کا اعلان ہو جائے گا. ان پر جو فرشتہ مقرر ہے، جہنم کا داروغہ ہے، اس کا نام ہے مالک. نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، رب کا حکم بس. وہ اپنا کام کرتا ہے. جہنم میں لوگوں کو گرایا، وہاں پر بیٹھ گیا، وہاں پر یہ چیخیں گے، چلائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اس سے کہیں گے یا مالکو، قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، اے مالک، اے مالک. اپنے رب سے کہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یہاں سے نکال لے، ہمیں پتہ ہے ہم نے ہمیشہ یہاں پر جلنا ہے. ہم نے نبیوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، شریعتوں کا انکار کیا، رب کے حکموں کا انکار کیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں یہاں سے نکال لے. اپنے رب سے ہمارا یہ ترلا تو کر، ایک دن کے لیے عذاب کچھ کم کر دے، ایک دن کے لیے عذاب کچھ کم کر دے. لیکن یہ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ کہے گا میں نے تم پر ہزاروں نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، دین بھیجا، آخری نبی کو بھیجا. انہوں نے 23 سالہ زندگی جی کر تمہیں دکھائی، سنتوں پر عمل کر کے تم کو دکھایا، پر تم وہ ہو جنہوں نے انکار کیا. ایک ہوتا ہے منہ سے انکار کرنا، یہ کافر، ہندو، مشرک، عیسائی، یہ منہ سے کلمہ ہی نہیں پڑھتے. اور دوسرا ہے کلمہ پڑھ کے انکار کرنے والا. وہ پتہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی جی مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام والے، ہم قرآن والے، ہم حدیث والے کہتے ہیں نا لوگ. لیکن حی علی الصلاح ہوئی، نماز نہیں پڑھے گا، روزہ نہیں رکھے گا، زکوٰۃ فرض ہے نہیں دے گا، حج فرض ہے نہیں کرے گا، بیٹی بہن کا حصہ نہیں دے گا، فرما برداری والے کام نہیں کرے گا، میوزک سنے گا، غیبتیں کرے گا، چغلیاں کرے گا، بے حیائی کرے گا، زنا شراب کرے گا، سیاسی تعلقات بنائے گا، اللہ سے تعلق نہیں بنائے گا. یہ ہے عملی انکار. کلمہ پڑھ کے انکار اسے کہتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو شقی القلب ہے وہ جہنم میں جائے گا. لہم فیہا زفیر و شہیق، وہ وہاں پر چیختے چلاتے رہیں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، فرمایا وہ جو سعید ہیں، خوش بخت ہیں. خوش بخت پتہ کون ہے؟ فرما بردار. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو مطلب ہے نا امن سلامتی سے نکلا، ایک اور بھی مطلب ہے، آج وہ بھی آپ کو پڑھا کے جانا ہے. اسلام سلامتی، یہ تو ایک مطلب ہو گیا. دوسرا اسلام کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تسلیم کرنا، ماننا، اطاعت، فرما برداری اللہ اس کے رسول کی. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی خواہشات کو، دیکھیں نا میرے اندر خواہشیں ہیں، سوچ ہے، فکر ہے، لائف سٹائل، زندگی، میں اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع کر دوں. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. سر تسلیم خم، حکموں کو ماننا، یہ ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، فرمایا وہ جو خوش بخت ہے، سر تسلیم خم کرنے والا. تھوڑا تھا، کم تھا، مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، مصائب تھیں، خرچہ نہیں چلتا تھا، مہنگائی تھی، ہے نا مسئلہ، لیکن اس نے سود نہیں لیا، تھوڑا کھا لیا، 3 کی بجائے 2 وقت کھا لیا، نیا کپڑا عید پر نہیں بنایا، لیکن اس نے سود، حرام، زیادتی، ظلم نہیں کیا. یہ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، وہ سعید، وہ خوش بخت. فَهِيَ الْجَنَّةُ، فرمایا ان کو ملے گی جنت.
خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے ساری زندگی عیاشی کی، فحاشی کی، بدماشی کی، ظلم کیا، جبر کیا، کفر کیا، ایک بات اللہ کی ماننے کو وہ تیار نہ ہوا، لیکن دنیا کی زندگی میں عیاشیاں کر کے آیا، بڑے سکون لے کر آیا۔ اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اسے صرف جہنم کا دیدار کروانا ہے، ڈالنا نہیں ہے ابھی جہنم میں۔ کیا کروانا ہے؟ جہنم کا دیدار، جہنم کو دکھانا ہے، جہنم پر پیش کرنا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک نے جہنم پر پیش ہونا ہے، یہ بھی سن لیں۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہم میں سے ہر ایک کو جہنم پر وارد کیا جائے گا۔ پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے نا، وہ جہنم پر وارد ہونا ہے۔ کوئی بجلی کی تیزی سے، کوئی آہستہ آہستہ، کوئی کٹ کے گرے گا، کوئی آنکھڑیں کھینچ کھینچ کر اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے جہنم پر وارد ہونا ہے، بچے گا وہ جو ایمان والا تھا۔ اب وہ عیاش ظالم جب اس کو فرشتے جہنم دکھائیں گے نا، تو وہ پتہ کیا بولے گا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے آج تک زندگی میں کوئی آسائش دیکھی نہیں۔ جب وہ جہنم کو دیکھے گا، اور ایک ایمان والا لایا جائے گا، بیچارہ قسم پرسی کا مارا ہوا، حضرت بلال، سہیب رومی، ابو ذر غفاری، اور میرے بھائیوں کیسے کیسے لوگ، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، کیسے کیسے لوگ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، کہ جو ایک دن میں 3 لباس بدلتے تھے، جن کی خوشبو مکہ کی سب سے بہتر خوشبو ہوتی تھی، لیکن جب ہجرتیں کی، اسلام کے لیے قربانیاں دیں، جب مدینہ میں گئے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ بوری ٹاٹ نہیں ہوتی، ٹاٹ کا کپڑا کانٹوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یا اللہ، تیرے بندوں نے تیرے دین کے لیے، تیرے حکم کے لیے کیا حالت بنا لی، نہیں ہے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایسے بندوں کو لایا جائے گا اور میرا رب حکم دے گا فرشتوں کو۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ ان کو حکم دے گا فرشتوں کو، جاؤ اسے جنت کا دیدار تو کرواؤ۔ مشکلیں، پریشانیاں، غم، مصائب کے اندر زندگی گزارنے والا جب جنت کا دیدار کروایا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی جنت والوں میں سے کر دے، ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم فرما برداری والی زندگی گزاریں۔ وہ کہے گا میں نے کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور ڈیمانڈ کرتا ہے، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، سورہ صاد، فرمایا میں جن لوگوں کو مخلص بنا دیتا ہوں، خالص وصف کے لیے چن لیتا ہوں کہ وہ ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے جنت کو تیار کیا۔ یہ بہت بڑی میرے بھائیو اللہ کی طرف سے شرط ہے، اخلاص۔ اخلاص اخلاص کیا ہوتا ہے؟ میرا عمل صرف اللہ کے لیے، صدقہ اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ سپیکر کھل گیا اور جناب 10 نام لکھ کے بھیج دینے 5 روپے ہیں، فلاں صاحب یہ ہوا وہ ہوا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ترغیب کے لیے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن افضل عمل کیا ہے؟ ریاکاری سے بچ کر، دکھلاوے سے بچ کر، شہرت سے بچ کر ہم نے کام کرنا ہے، خالص ہو کر کام کرنا ہے۔ دیکھیں نا، میری نماز ہے، میں یہاں پر نماز پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ریاکاری کے بارے میں پوچھا گیا۔ نماز پڑھ رہا ہے کوئی شخص، اب پہلے تو وہ ڈھیلا ڈھالا اپنے انداز سے نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ کوئی شخص میرے جاننے والا یا نہ جاننے والا، بندے کو کن اکھیوں سے آہٹ ہو جاتی ہے کہ کوئی بندہ آیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ پہلے تو وہ ڈھیلا ڈھالا اپنے انداز سے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن جب اسے آہٹ ہوئی، اس نے دیکھا کہ کوئی شخص آ گیا ہے، اس نے اپنی نماز کو پہلے سے بہتر انداز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بندے کو ذہن میں لا کر اس نے سمجھ لو اپنے عمل کو برباد کر دیا ریاکاری کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ تم لوگوں پر جس چیز کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر چھوٹے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. ایک تو ہوتا ہے شرک اکبر، شرک اکبر والا تو ہے ہی پکا جہنم. شرک اصغر چھوٹا شرک، شرک خفی چھپا ہوا شرک، تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا جی وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ تم کسی کے دیکھنے پر نماز بہتر پڑھنا شروع کر دو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے اعمال کرنا، یہ شرک اصغر ریاکاری ہے. ایسا عمل بھی برباد ہوتا ہے. او بھائی، اگر آپ نے کسی غریب کو پیسے دیے ہیں، اگر آپ نے کسی غریب کو پیسے دیے ہیں یا کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو مجھے یہ بتائیں اس پر احسان ہے یا اپنی ذات پر احسان ہے؟ اپنی ذات پر احسان ہے. نماز کے لیے آئے ہیں تو اللہ پر احسان ہے، نعوذ باللہ. ہمارا اپنے اوپر احسان ہے یہ، اور اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں. نہیں آئیں گے تو پکڑے جائیں گے. آج نہیں تو کل وقت آئے گا، ملک الموت آئے گا، روح کھینچے گا، ڈاکٹر نہیں بچا سکے گا، ہسپتال نہیں بچا سکے گا، بیٹے، اولادیں، برادریاں، جائیدادیں، سب کچھ میرے سامنے، میری آنکھیں بند ہونا شروع ہوں گی، سب کچھ کھینچ کر لے جایا جائے گا. اس لیے اعمال اخلاص والے، اعمال اخلاص والے، اللہ کہتا ہے تم نے وہ عمل کرنے ہیں جو مخلص بن کے کرنے ہیں. مخلص، پورا عقیدہ، سوچ، فکر یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں نے رب کے لیے صدقہ کیا. اور پھر کیا ہو؟ دنیا میں شہرت، دنیا میں شہرت، دنیا میں بلے بلے اس کی ڈیمانڈ نہ ہو، بلکہ یہ ڈیمانڈ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں نے اللہ کے لیے کیا. وہ اپنے اعمال کو چھپاتا پھرے، وہ اپنے اعمال کو چھپاتا پھرے، وہ صدقہ دیا چھپاتا پھرے، وہ کسی دوسرے کے ذریعے سے صدقہ کر دے، وہ اپنی نام سامنے نہ آنے دے. یہ ہے طریقہ، یہ بہت بڑا عمل ہے. اور پھر میرے بھائیوں، جب قبر میں ڈالا جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی. وہ قبر میں جائے گا، فرشتہ آئے گا، فرشتے آ کر اسے اٹھائیں گے. سنن ابو داود میں حدیث ہے، باقاعدہ اس میں روح لوٹا کر بیٹھ بھائی، دنیا کی زندگی تیری ختم ہے، اب تیری برزخ کی زندگی شروع ہو گئی. برزخ کی زندگی کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی، درمیان میں برزخ، پردے والی زندگی، پھر آخرت کی زندگی، قیامت کا دن. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ برزخ میں رہیں گے جب تک کہ قیامت کا دن قائم نہیں ہوتا. برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی. اٹھایا جائے گا. انہوں نے آ کر یہ نہیں پوچھنا ہاں جی پاسپورٹ دکھاؤ، بینک بیلنس دکھاؤ، کون سے سیاستدان کے ساتھ تمہارا تعلق تھا، کون سے خاندان کے ساتھ تمہارا تعلق تھا، تم سید زادے ہو، تم فلاں زادے ہو، پوچھیں گے وہاں پر؟ نا، وہاں پر پہلا سوال ہوگا بتا تیرا رب کون ہے، یہ تو بتا. تو جس نے رب کی مانی نہیں، جس نے رب کی سنی نہیں، جو رب کی پکار پر آیا نہیں، جو اذان پر لبیک کہتا نہیں، جو لا الہ الا اللہ کے ترجمے پر غور کرتا نہیں، جس کا رب کے ساتھ دنیا میں تعلق نہیں رہا، وہ خاک وہاں پر بتائے گا کہ میرا رب اللہ ہے. دنیا میں تو وہ اللہ کو، اللہ کی بات ہی نہیں مانتا تھا. کافر اور منافق سے مراد ہوتا ہے جھوٹا مسلمان. وہ وہاں پر پتہ کیا کہیں گے؟ صحیح بخاری میں، دیگر کتابوں کے اندر لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور منافق کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا. جس طرح ہم نہیں پریشان ہو کے بندہ ہائے 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 ہا ہا میں نہیں جانتا. اقول ما قال الناس، میں وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. سنی سنائی معاشرے کی غالب اکثریت کی رائے، لوگوں کی باتیں، چوکو چراہوں کی باتیں، ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا. اقول ما قال الناس، میں وہ کہتا تھا جو دنیا کہتی تھی.
پھر پوچھا جائے گا اس شخصیت کے بارے میں جانتے ہو جن کو تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا تھا؟ سنت کو کاٹنے والا، داڑھی کو مونڈنے والا، نالی میں بہانے والا، رسول اللہ کے طریقوں پر ہنسنے والا، رسول اللہ کی باتوں کو اہمیت نہ دینے والا۔ سنت نبوی، سنتیں یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رب کی طرف سے بھیجا ہوا نمونہ ہے۔ جو ان کو نمونہ مانے گا اللہ کی قسم وہ بچے گا، جو ان کو نمونہ نہیں مانتا وہ کوئی نہیں بچنا۔ جائیں یہ لکھ لیں بات، لیکن اللہ آپ کے لیے ایک ہستی کو نمونہ بنا دے اور ہم اس ہستی کو نمونہ مانے ہی نہ عملاً، تو کیا خیال ہے اللہ راضی ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا؟ بتاؤ اس ہستی کے بارے میں جن کو تمہاری ہدایت کے لیے رب نے نبی بنا کر بھیجا تھا، کیا کہتے ہو تم؟ منافق اور کافر جناب وہاں پر باتیں کرے گا، لیکن مومن کہے گا ہاں وہ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور میں نے ساری زندگی ان کی باتیں مانی، میں نے لباس، میرا چہرہ، میرے گھر کا ماحول، میری بیوی کا پردہ، میرا لین دین، معاملات سارے میرے نبی کے طریقے پر تھے۔ ہاں خطائیں غلطیاں ہو جاتی تھی لیکن میں نے نبی کے طریقے کو چھوڑا نہیں۔ یہ عمل کر کے جانا ہے۔ آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں سوال ہونا ہے، اللہ کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اور میرے بھائیوں جو مومن ہے وہ تو سوال دے دے گا، جواب دے دے گا، پھر اسے پتہ ہے فرشتے کیا کہیں گے؟ احادیث کے اندر بڑے الفاظ ہیں، فرمایا انہیں کہا جائے گا جاؤ لیٹ جاؤ، نم کا نومت العروس، جاؤ ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن بالکل سیج کے اندر سوتی ہے، تیرے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئیں، اب قیامت تک جنت کی کھڑکیاں کھلی رہے گی، وہ قبر میں آسائشوں کے اندر رہے گا، اور وہ جو کافر اور منافق ہوگا اس کو گرزوں کے ساتھ مار مار کر، میرے بھائیوں ایک دفعہ گرز کے ساتھ جب فرشتہ مارے گا 70 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف انسان اور جن اس کی آواز نہیں سن سکتے، جانور پرندے اس کی آوازیں سنتے ہیں۔ اگر ہم کسی قبر میں عذاب والے کی آواز سن لیں، ہو سکتا ہے وہ آواز سن کر ہمیں موت آ جائے۔ آج وقت ہے میرے بھائیوں ہمارا سانس جاری ہے۔ جب تک اس گلے سے جب بندہ مرتا ہے نا تو غرغرے کی آواز نکلتی ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، ہمیں پتا ہے ایک غرغرے کی آواز نکلتی ہے آخری دفعہ، جیسے سانس بند ہو رہا ہوتا ہے نا، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، آج کل مشرق سے نکلتا ہے مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا یعنی قیامت کی قربت بالکل، یا جب تک آپ کے گلے سے غرغرے کی آواز یعنی نزع کی کیفیت، موت کی حالت آپ پر قائم نہیں ہوتی، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یار اور کیا چاہیے؟ گناہ کر کے آیا ہے، اللہ کہتا ہے آ معافی مانگ، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر، نکاح پر گناہ پر شرمندگی اختیار کر، آ میرے سامنے، تو اگر نیک بن کے آیا، گناہ چھوڑ کر آیا، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے آیا اور میرے سامنے ندامت اختیار کی، جا تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ پر شرطیں کتنی ہیں؟ 3، گناہ کو چھوڑنا ہے، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرنا ہے، اس پر شرمندگی اختیار کرنی ہے، یہ حقوق اللہ کے بارے میں ہے۔ اور اگر حقوق العباد ہے، ظلم کیا، جبر کیا، غیبت کیا، مال چھینا ہے، کسی کو مارا ہے، تو پھر اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ 4 شرطیں ہوں گی، اس سے معافی مانگ۔ اور آج دنیا میں منہ سے معافی مانگے گا وہ معاف کر دے گا، کھاتا کلیئر ہے، وہاں تجھے نیکیاں دینا پڑیں گی، نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے گناہ تجھ پر لاد دیے جائیں گے۔ توبہ کا دروازہ میرے بھائیوں کھلا ہے، آج بھی موقع ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے، تمہارے رب کو بھی پتہ ہے تم کیا گناہ کرتے ہو، تنہائیوں کے اندر تم کیا کیا کرتے ہو، موبائل فون کا گندا غلط استعمال کرتے ہو، کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہے، اپنی ماں بہن بیٹی کو پردہ نہیں کرواتے، تم دین پر نہیں چلتے، نمازوں کے لیے سستیاں کرتے ہو، روزوں پر سستیاں کرتے ہو، میوزک بے حیائی تم کرتے ہو، وقت کا ضیاع کرتے ہو، سود جوئے میں گھومتے ہو۔ توبہ
کر لو اللہ سے, ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ, رو اللہ کے سامنے, آنسو بہاؤ, کیونکہ قبر میں جب تم نے جانا ہے کوئی تمہارے ساتھ نہیں جانے والا. تیرے سب سے قریبی رشتہ دار, تیری انگوٹھیاں, تیری جیبیں, تیرے کپڑے, تیرا لباس, سب کچھ ادھر جانا ہے بھائی. تجھے ایک چٹے کپڑے میں انہوں نے ڈال کر, قبر میں ڈال کر, مٹی ڈال کر آ جانا ہے. کچھ نہیں تو ساتھ لے کر جائے گا, اور تیرے یہ ڈی سی انورٹر اللہ کی قسم پیچھے لگے رہ جائیں گے. ساتھ کچھ نہیں جانا. وہاں ڈی سی انورٹر لگوانا چاہتا ہے تو نیکی کر, وہاں خیر چاہتا ہے تو اللہ کا فرما بردار بندہ بن. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہم جتنا عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں, بس اخلاص اختیار کریں, اخلاص. اللہ رب العزت ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. رزق حلال بھی اللہ دے گا اور تھوڑے میں اللہ برکت ڈالنے پر قادر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. 1:30 بجے ہے نا, نہیں دوسرا خطبہ بھی ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پھر ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ, اے لوگو میرے رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو, جو تمہیں دین کا علم حکم دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس کام سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. سورہ حشر. ایک اور مقام پر فرمایا ما ینطق عن الہوا, اے لوگو سن لو میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نبی اپنی مرضی خواہش سے نہیں بولتا. ان ہوا الا وحی یوحا, جب تک اس پر وحی نہ آ جائے وہ کچھ نہیں بولتا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بڑی ہستی کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ جملہ اللہ نے دین بنا دیا. آپ نے جو کر کے دکھایا وہ پوری انسانیت کے لیے تحفہ بنا دیا. آپ نے جس کام سے منع کیا وہ پوری انسانیت کے لیے فائدے کی چیز بنا دی. آج کے جدید دور کے اندر, کتنا جدید دور ہے, آج کے جدید دور کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مانے بغیر, کہتے ہوئے یا نہ کہتے ہوئے, انسانیت کا چارہ نہیں ہے, بالکل چارہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کھانا کھاتے ہیں نا, آپ کھانا کھاتے ہیں, اسلام میں کیا ہے, ہاتھ دھو کر صفائی کے ساتھ ہاتھوں سے کھانا کھاؤ. روٹی ہم ہاتھوں سے کھاتے ہیں الحمدللہ, چاول ہاتھوں سے کھاتے ہیں, ہاتھوں سے کھانا کھاؤ. جب ہاتھوں سے کھانا کھاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھا لو اس کے بعد تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اسے اس وقت تک اپنے ہاتھوں کو مت دھو جب تک کہ تم اسے چاٹ نہ لو. ہے نا سنت. اچھا یہ بڑا سادہ سا کام لگتا ہے, لوگ جناب فورک کے ساتھ, نائف کے ساتھ, چھری, کانٹے, مختلف طریقے ایجاد ہو گئے, لیکن جو اس کا فائدہ ہے
وہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے اوپر ڈاکٹر رچرڈ لیچ ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے, امریکن تھا, اس نے اپنی کتاب میں لکھا, وہ کہتا ہے میں نے جب یہ حدیث پڑھی نا کہ کھانا ہاتھوں سے کھاؤ اور ہاتھوں سے کھانے کے بعد اسے چاٹنا ضرور ہے, کہتا ہے میں اس مخمسے کو حل کرنے کے لیے ریسرچ کرتا رہا, تحقیق کرتا رہا, ایک دفعہ میں نے ہاتھوں سے کھانا کھایا. تجربہ اسی وقت ہی ہوتا ہے نا. میں نے ہاتھوں سے کھانا کھایا, ہاتھوں سے کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنے اس ہاتھ کو مائکروسکوپ جو خوردبین ہوتی ہے نا اس کے نیچے رکھا. میں نے دیکھا, ڈاکٹر تھا, اسے پتا تھا کس چیز کا کیا سٹائل ہوتا ہے. ہر جراثیم وائرس کا نا الگ الگ شکل ہوتی ہے. ڈاکٹر کو پتا ہے یہ بیکٹیریا, یہ وائرس ہے, یہ ٹائیفائڈ کا ہے, سلمونیلا ٹائفی ہے, کیا ہے, ساری چیزیں ہیں. تو بات یہ ہے, وہ کہتا ہے میں نے جب دیکھا تو میں حیران رہا کہ انسان کے ناخن اور یہ جو اوپر گوشت لگا ہوا ہے نا, اس کے اندر سے ایک ایسا انزائم, ایسی ریز, ایسا مادہ نکلتا ہے جو ہمارے نظام انہضام کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اگر ہم ہاتھوں کو چاٹیں گے کھانے کے بعد تو وہ نکلنے والا مادہ جو میرا رب اس میں پیدا کرتا ہے, اور یہ پیدا اس وقت ہوگا جب آپ کھانے میں اسے ڈبوئیں گے, تمہارا نظام انہضام معدے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. عمل کس چیز پر کیا؟ سنت پر. عمل کس چیز پر کیا؟ سنت پر. فائدہ کس کو ہوا؟ صحت کو. ہے نا فائدے سنت کے. یہ چھوٹی باتیں ہیں, چھوٹی باتیں ہیں, لیکن یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ آج کی میڈیکل سائنس بھی مان رہی ہے. آج کی میڈیکل سائنس بھی مان رہی ہے. اسی طرح کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کلینک پر, آگے مر گئے ہمارا ہارٹ جناب دبا جا رہا ہے, مسائل ہیں, پریشانی ہے, رات کے وقت ہڑبڑا کے اٹھ پڑتا ہوں. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے. ایک بندہ آیا, اس نے اتنے موٹے موٹے کٹ پہنے ہوئے, تبھی میں نے کہا ایک ہی پایا, کہتا جی وہ میں رات کو ڈر جاتا ہوں. میں نے کہا اسے اتار, میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں, سنت والا نسخہ لے. یہ تو نے کیا اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے؟ قرآن تو پڑھنے کے لیے, دنیا میں نافذ کرنے کے لیے, قائم کرنے کے لیے نازل ہوا ہے, نہ کہ گلے میں لٹکانے کے لیے. اچھا وہ اس کو سمجھایا, حدیثیں بتائیں, اس نے الحمدللہ انہیں اتارا. پھر میں نے اسے نسخہ بتایا. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ کر داہنی کروٹ, سچے پاسے داہنی کروٹ, اپنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھیے. رخسار کے نیچے جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں نا تو میرے بھائیوں کئی وینز جو یہاں سے جا رہی ہیں, اگر سخت بستر ہو تو دبنے سے کئی دفعہ وہ وینز کچھ بلاک ہو جاتی ہیں. جب ہاتھ نرم ہے نا نیچے رکھیں گے تو وہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا. اپنا ہاتھ نیچے, داہنی کروٹ سونا ہے, تیرا دل آزاد ہوگا, دھڑکتا رہے گا, آسانی سے تو زندگی میں گزارے گا. اور آیت الکرسی پڑھ, جو سنت طریقہ ہے دعائیں وہ پڑھ کے سو. الحمدللہ اس بندے نے اس پر عمل کیا. پرانی بات ہے, عمل کیا. مجھے اس نے گروپ کے اندر میرے وہ شامل تھا, کہتا جی مجھے الحمدللہ اس کے بعد کبھی ڈر نہیں لگا. وہ ڈر نہیں تھا. ایک تو شیطانی وسوسے, ایک جب آپ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں, اس میں پھر کچھ تو قرآنی تعویذ ہوتے ہیں, کچھ ویسے ہی انہوں نے شرکیہ لکھے ہوتے ہیں, شیطان کے حملے. پھر اسی طرح جب دل کے اوپر پریشر آتا ہے, بی پی کبھی ہائی کبھی لو, اور بندہ رات کو ہڑبڑا کے اٹھ پڑتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا طریقہ. میرے محترم بھائیوں, میں انگلینڈ میں پڑھتا تھا تو وہاں پر جب ڈاکٹر کی تربیت میں نے مکمل کی تو میں نے حدیثیں پڑھی, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کا حکم دیا. اب حجامہ ایک عام چیز ہے, خون نکالنا ہے جی. میں جب اس کی ترغیب دیا کرتا تھا تو میرے پاس 3 انگریز ڈاکٹر, وہ پڑھ رہے تھے کچھ, اور کچھ ڈاکٹر تھے غیر مسلم ہیں, کوئی اسلام قبول نہیں کیا. 3 انگریز ڈاکٹر, ان کو ڈپریشن, ہائی بلڈ پریشر وغیرہ کی مرض تھی. وہ لوگ, ایک کو جلدی مسئلہ تھا, وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم یہ کپنگ کروانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں, میں نے چھٹی کے دن انہیں حجامہ کیا. آج بھی میرے پاس ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے پرنٹڈ لیٹرز موجود ہیں, جو لیٹر اس نے مجھے دیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں, ڈاکٹر کہہ رہا ہے, اپنی زندگی میں اپنے ڈپریشن اور یہ ساری جو میری کیفیت تھی اتنی بہتری نہیں پائی جتنی میں نے کپنگ تھراپی سے, کپنگ کہتے ہیں, اس سے پائی ہے. اب یہ ایک سنت ہے نا, ایک سنت پر اگر ایک غیر مسلم عمل کرتا ہے, حالانکہ اس کا ایمان بھی کوئی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر, تو اسے اتنا بینیفٹ ملتا ہے, اور جس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان ہے اس کو کتنا فائدہ ملے گا, اس کو کتنا فائدہ ملتا ہے. میرے بھائیوں, برین ہیمریج,
اور وہ مریض جن کا بلڈ پریشر نیچے ہی نہیں جاتا، اللہ رب العزت نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، لیکن کرنا ایمان کے ساتھ ہے۔ کام سنت والا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہوگا تو پھر اللہ رب العزت اس میں برکتیں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں پھر آپ کے لیے خیر۔ اب ہم یو کے میں تھے، ہم نے ایک مریض کو ہجامہ کیا، ہم نے اس کے خون کو چیک کیا، یہ جو ہم سی بی سی کرواتے ہیں نا، سی بی سی چیک کیا تو اس کی ایچ بی جو خون کی تعداد ہے وہ تھی 12 کچھ، لیکن جب ہجامہ سے نکلنے والے گندے خون کو چیک کیا مائکروسکوپ کے نیچے تو اس میں ایچ بی کی تعداد تھی 3۔ اصل خون جو چل رہا ہے اس میں کتنی تھی؟ 12.3 مکمل تھا وہ، لیکن جو گندا خون نکلا اس کے اندر مردہ خلیے زہر آلود خلیے وہ آپ کے جسم کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے وہ تحفہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، اللہ نے مجھے ایک سورت عطا کی ہے جس کا نام شفا ہے، سورہ فاتحہ، تم اس کو پڑھا کرو تمہیں شفا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی ہیں، آخری 2 آیتیں دی ہیں جو کسی قوم کو نہیں دی گئیں، اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے مجھے کہلوایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر امتک بالحجامہ، اپنی امت کو حکم دیں جا کر کہ وہ اس علاج کو لازم پکڑیں، اس علاج کو لازم پکڑیں۔ اور ایک حدیث میں ہے علیک بالحجامہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کو لازم پکڑیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم 8-9 مہینے پہلے بھی آئے تھے، کوئی مریض، کوئی ایسا ہمارا بھائی جس کو کوئی مسئلہ ہے، چیک اپ کروانا چاہے، دوائی لکھوانا چاہے، ہم انشاءاللہ حاضر ہیں۔ ہجامہ کروانا ہے تو ہم انشاءاللہ اس سنت پر عمل کرتے ہوتے ہیں، جس کی خواہش ہو وہ آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ جمعہ کے بعد ہم سوال و جواب کے نشست بھی کریں گے مختصر، احباب یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جو بھائی ہجامہ وغیرہ کروانا چاہیں وہ بھائی بیٹھا اسے نام لکھوا دیجیے گا۔ اچھا جی، کل 13 نومبر بروز ہفتہ صبح 9 بجے اسی جگہ پہ ہوگا، ہاں جی، اسی مسجد میں انشاءاللہ خواتین کا جلسہ ہے جی، ضرور آئیں۔ دیکھیں ایک بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک بندہ سیدھا ہو جائے نا تو وہ ایک بندہ ہے، ایک عورت راہ راست پر آ جائے سارا خاندان بدل جاتا ہے۔ اپنی خواتین کو دین پر چلانے کے لیے محنت کرنی ہے انشاءاللہ، اپنی خواتین کو نمازی بنانا ہے۔ دیکھیں ہماری مائیں بہنیں اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گی اچھی دین پر، اس سے بڑا کیا فائدہ ہے؟ تو انشاءاللہ اس میں خصوصی کوشش کریں۔ ٹائم بھی ایسا ہے کہ خواتین گھر سے فارغ ہوتی ہیں 10-11 بجے تک، یہ جلسے ختم ہو جاتے ہیں، ضرور شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔